بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جیو ٹی وی کا عالم آن لائن پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی پروگرام تھا، جس کے میزبان عامر لیاقت عوام میں مقبولیت کی انتہا کو چھو رہے تھے، جبکہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء اس پروگرام میں شرکت کرتے تھے۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر پہنچا تو میری والدہ محترمہ عالم آن لائن دیکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے دریافت کرنے پر والدہ نے بتایا کہ وہ اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتی ہیں اور اس لڑکے کا خوبصورت انداز بیاں میرے دل کو موہ لیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایک دن اس سے ملاقات کروں۔ عامر لیاقت سے میرے دیرینہ دوستانہ تعلقات تھے۔ ایک ملاقات میں جب میں نے انہیں اپنی والدہ کی ان سے عقیدت اور خواہش کا ذکر کیا تو عامر لیاقت نے کہا کہ وہ ایک دن ضرور والدہ سے ملنے تشریف لائیں گے۔ اس طرح وہ ایک دن عید کے موقع پر اپنی اہلیہ بشرا کے ہمراہ گھر تشریف لائے۔ عامر لیاقت کو دیکھ کر والدہ محترمہ بہت خوش ہوئیں، انہیں گلے لگا کر ماتھا چوما اور ڈھیر ساری دعائیں دیں، اور عید کی مناسبت سے عامر لیاقت اور بشرا بھابھی کو عیدی دی۔ والدہ محترمہ جب تک زندہ رہیں وہ ہر نماز میں عامر لیاقت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتیں، جبکہ عامر لیاقت بھی میری والدہ سے ملاقات کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ اکثر رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں میں مجھے مدعو کرتے اور والدہ محترمہ سے ملاقات اور عیدی کا ذکر کرتے تھے۔ ربیع الاول کے موقع پر عامر لیاقت مذہبی اجتماع منعقد کرتے تھے جس میں ہزاروں عقیدت مند شریک ہوتے۔ اجتماع کی خاص بات عامر لیاقت کی وہ روح پرور دعا ہوتی تھی جس میں محفل میں شریک ہر شخص پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں عامر لیاقت رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر مشرف کابینہ کے سب سے کم عمر وزیر مملکت برائے مذہبی امور مقرر ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب عامر لیاقت ایک عہد، ایک دور، ایک برانڈ کا نام تھا۔ وقت گزرتا گیا، میری والدہ محترمہ عامر لیاقت کو دعائیں دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جبکہ عامر لیاقت بھی ترقی کی منازل طے کرتے کرتے دولت اور شہرت کی بھول بھلیوں میں کھو گئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو شہرت اور دولت سے نوازتا ہے تو اسے برقرار رکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ شہرت اور دولت کی چکا چوند اسے بہکانے کے ساتھ حاسدین بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہی کچھ عامر لیاقت کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنی نجی زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں کیں جس کی قیمت انہیں موت کی صورت میں ادا کرنا پڑی۔ عامر لیاقت اپنی تیسری اہلیہ کے رویے سے بہت زیادہ دل برداشتہ تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کی جس سے عامر لیاقت کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے مجھ سے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کیا تھا۔ اپنی موت سے کچھ روز قبل عامر لیاقت نے مجھے واٹس ایپ پر میسج بھیجا جو آج بھی میرے پاس موبائل میں موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اشتیاق بھائی، میرے ساتھ جو کچھ ہوا اور میری ویڈیو جس طرح سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی، حکومت کے کسی ادارے نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس سے میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں اور میں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں مراکش سیٹل ہو کر اپنی بقیہ زندگی گمنامی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ مراکش کے اعزازی قونصل جنرل ہیں، مجھے اس سلسلے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے کراچی آئیں تو ہم ملاقات کرتے ہیں۔ مراکش سیٹل ہونے کے لیے آپ کو ہر طرح کا میرا تعاون حاصل ہوگا، جہاں میرا گھر بھی ہے۔ آپ جب تک چاہیں وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عامر لیاقت سے ملاقات کر کے انہیں ہر ممکن مدد فراہم کروں گا، لیکن افسوس کہ مراکش کے سفر پر جانے سے پہلے ہی وہ موت کے سفر پر رخصت ہو گئے۔ عامر لیاقت کی موت کی خبر مجھے ہالینڈ میں ملی جب میں میک اے وش فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی سالانہ کانفرنس اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ افسوس کہ میں ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا، جس کا مجھے ہمیشہ ملال رہے گا۔ پاکستان واپس آ کر میں نے بشرا بھابھی اور بچوں سے ان کے گھر جا کر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ عامر لیاقت اپنے بیٹے احمد اور بیٹی دعا سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت اور شفقت اور اچھی تربیت و پرورش کا نتیجہ تھا کہ ان کے بیٹے نے نہ صرف اپنے باپ کی میت کو غسل دیا بلکہ ان کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی اور یقیناً قابل تحسین ہے۔ بشرا بھابھی سے تعزیت کے موقع پر میں نے فرط جذبات میں احمد کو گلے لگا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو آپ جیسی اولاد عطا فرمائے۔ عامر لیاقت ایک عہد، ایک دور اور ایک برانڈ کا نام تھا۔ وہ اس قدر خوش قسمت تھا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھولے گئے، اور بدقسمت اتنا کہ اسے اپنی ہی محرم نے دنیا میں
برہنہ کر دیا۔ عامر لیاقت آج ہم میں نہیں۔ اگر ہم ان کی نجی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ان کی شخصیت کے الگ کر کے دیکھیں تو پاکستان ایک اچھے مقرر مذہبی اسکالر سے محروم ہو گیا۔ ہم نے انہیں دنیا میں تو سکون سے رہنے نہیں دیا، اور شاید اب دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں سکون نصیب نہیں۔